بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے علاوہ کے روزے۔ فرض روزوں کے علاوہ ان نفلی روزوں کا رکھنا سنت ہے۔ نمبر 1، شوال المکرم کے 6 روزے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ مسئلہ، عربی مہینے میں رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس مہینے کا نام شوال المکرم ہے۔ اسی کی پہلی تاریخ کو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ ابھی جن 6 روزوں کا ذکر ہوا اسے اس مہینے کی کسی بھی تاریخ کو رکھ سکتے ہیں سوائے پہلی تاریخ عید الفطر کے دن کے، کیونکہ اس دن اور بقر عید کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ عید الفطر کے دن اس لیے کہ یہ تمہارے روزوں سے افطار کا دن اور مسلمانوں کی عید ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن اس لیے کہ اس دن تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ، اور بقر عید کے بعد کے 3 دن یعنی 11ویں، 12ویں، 13ویں ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھنا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسری جگہ ارشاد ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، منا کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اعلان کرنے کا حکم دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد اٹھو اور منا میں یہ اعلان کرو کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اس لیے ان دنوں میں کوئی روزہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ایام تشریق تھے، یعنی 11ویں، 12ویں، 13ویں ذی الحجہ۔ ان 5 دنوں یعنی عید اور بقر عید کے بعد کے 3 دنوں میں کوئی بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ قضا ہو یا کفارہ، یا نظر کا ہو یا نفل کا روزہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں یعنی 10 ذی الحجہ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 3، صرف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عاشورہ کے دن زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کا لوگوں کو بھی حکم دیا، لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا چاہے نہ رکھے۔ مسئلہ، حنفیہ کے نزدیک صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں یا 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے تاکہ یہودیوں کے طریقے کی مخالفت ہو جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی اس کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے سال ہم 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ سال نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے۔ نمبر 5، شعبان کے روزے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شعبان سے زیادہ اور کسی مہینہ میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ شعبان کے پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالی ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم خود ہی اکتا جاؤ گے۔ نمبر 6، سوموار اور جمعرات کا روزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ مسئلہ، اس حدیث سے ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ عید میلاد النبی کسی کو منانا ہو تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، نہ کہ جلوس نکالا جائے، خرافات کی جائے اور گلی کوچوں کی سجاوٹ پر لاکھوں روپے برباد کیے جائیں۔ یہ سب بدعت ہیں۔ نمبر 7، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے۔ اس بارے میں کئی طرح کی حدیثیں آئی ہیں، بعض میں دنوں کو خاص کیا گیا ہے، بعض میں تاریخوں کو، اور بعض میں بس 3 دن کی قید لگائی گئی ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے 3 طرح کی حدیثیں نقل کرتا ہوں۔ پہلی حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھے تو یہی صیام الدہر ہے۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی۔ ارشاد باری ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ ترجمہ، جس نے ایک نیکی کی تو اسے کم سے کم اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 160۔ گویا ایک دن کم سے کم 10 دن کے برابر ہے۔ دوسری حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مہینے میں روزے رکھو تو 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے رکھو۔ ان روزوں کو ایام بیض کے روزے بھی کہتے ہیں۔ تیسری حدیث، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ سنیچر، اتوار اور سوموار کو اور دوسرے مہینہ منگل، بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 9، صوم داؤدی، یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ روزہ کس طرح رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، روزانہ۔ پھر دریافت فرمایا، قرآن مجید کس طرح ختم کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہر رات۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو اور قرآن ایک مہینے میں ختم کرو۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بلا روزے کے رہو اور ایک دن روزے سے۔ میں نے عرض کیا، مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ روزہ رکھو جو سب سے افضل ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو اور قرآن مجید 7 دن میں ختم کرو۔ اسی طرح جمعہ اور سنیچر کے روزے کی بھی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے، لیکن صرف جمعہ یا سنیچر کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ اس کی صراحت بھی حدیث شریف میں ملتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو ان دنوں میں روزہ رکھنا ہو تو وہ آگے یا پیچھے بھی ایک روزہ اور ملا لے تو پھر اس صورت میں مکروہ نہیں ہوگا اور فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو ان دونوں روزوں کے بارے میں اور جاننا ہو تو وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فضیلت والے دنوں کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔